الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین ذی وقار، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو عظیم شہادتیں ہمارے اسلامی سال کے پہلے مہینے میں ہی وقوع پذیر ہوئی تھیں۔ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دوسری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شہادت۔ تو یکم محرم چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو پچھلے دو جمعے ہم ان پہ گفتگو کرتے رہے۔ آج غالباً 9 محرم ہے اور 10 محرم کو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس لیے آج ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چونکہ یہ کربلا کے جو واقعات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ بعد کے زمانے کا واقعہ ہے، اس لیے کربلا کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہمیں قرآن یا حدیث سے نہیں ملتے ہیں، ظاہر تاریخی روایات پر مبنی ہوتی ہیں ساری باتیں۔ لیکن جو چیزیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہیں، ان میں جو شہزادے ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے والد مکرم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، احادیث میں جو ان کے فضائل ملتے ہیں وہ بہت عجیب ہیں، بہت بے نظیر اور بہت بے مثال ہیں۔ کربلا کے واقعات دو وجہ سے میں بیان نہیں کرتا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تاریخی روایات پر مبنی ہوتے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات ان میں صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث تو ہے نہیں کہ ہم ہر ایک چیز کو صحیح تسلیم کریں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا تھا، کچھ لوگوں کا خیال کچھ اور لوگوں کے بارے میں، ہم اس بات میں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی ظلم کیا تھا بہت ظلم عظیم اور بہت بڑا ظلم کیا تھا، بہت ظلم ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے تاریخی روایات ہونے کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ جتنے بڑے مظالم ان پر کیے گئے وہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی ظلم کی انتہا ہے جو وہاں پر بپا ہوئی تھی کربلا کے میدان میں. ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے خاندانوں کو دیکھیں، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو دیکھیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے. اپنی اولاد کے حوالے سے ہر آدمی جانتا ہے، جو بھی صاحب اولاد آدمی ہے، اپنی اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے انسان کو. جتنے مرد حضرات ہیں وہ سارا دن جو محنت مزدوری کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں. اولاد بہت اہم ہوتی ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ بہت بڑی آزمائش کا سبب ہوتے ہیں. آزمائش اسی طرح ہوتی ہے کہ ان کی تکلیف پہ آدمی خود تکلیف میں ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو خوشیاں دے سکوں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو خوشیاں دے سکوں. ان کے دکھ میں تو کوئی والد بھی خوش نہیں ہو سکتا. پھر جب ہم لوگ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان پر کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی آئے، تو پھر آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے تھے وہ حضور علیہ السلام کو کس قدر پیارے تھے. ان پر جب پھر ظلم کی داستان کوئی بیان کرے تو کیسے کرے؟ اس کے لیے بہت بڑا جگر گردہ چاہیے، بہت بڑا دل چاہیے. جو مظالم ان پر کیے گئے تھے وہ بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے حوالے سے چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے. اور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو تکالیف برداشت کی وہ حضور علیہ السلام سے کیسے برداشت ہوئی ہوں؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق تھا حضرت امام حسین کا، اور حضور کا جو تعلق تھا ان کے ساتھ، عجیب عجیب انداز ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، کو بوسہ دیتے ہیں بچوں کو فرط محبت کی وجہ سے. حضور علیہ السلام ان کے ساتھ جس طرح پیار کرتے تھے امام حسین کے ساتھ اور امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، وہ صرف پیار نہیں کرتے تھے، ان کو سونگا بھی کرتے تھے. یہ بالکل نئی بات ہے، سونگنا، بچوں کو سونگنا. پیار تو سب کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کے ساتھ، لیکن سونگتے بہت کم لوگ ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ سونگتے تھے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اس لیے میں ان کو سونگا کرتا ہوں. تو ان پھولوں کو، وہ پھول جب کربلا میں تھے اور ان پر جو مظالم ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور امام حسن، یہ حضور علیہ السلام کی گردن میں بازو ڈال کے تو لٹک جایا کرتے تھے. وہ حسین بازو، وہ نازنین بازو، وہ ریشمی بازو امام حسین علیہ السلام کے، اور امام حسین علیہ السلام کے خال، خد و خال، چہرہ مبارک جس کو حضور علیہ السلام بوسے دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، اس کو سونگا کرتے تھے. وہی پھر کربلا میں وہی بازو جو نازنین بازو حضور کے گلے میں ہوا کرتے تھے، وہ تیروں اور نیزوں سے چھلنے ہوئے تھے وہ بازو. اور جس چہرے کو حضور علیہ السلام جس چہرے پر بوسے دیتے تھے اور جس کو سونگا کرتے تھے وہ خون میں لت پت تھا وہ چہرہ مبارک. تو وہ حالات آدمی کیسے بیان کرے، آپ خود ہی سوچئے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ کربلا کے واقعات بیان کریں، ہم ان کے وہ فضائل بیان کریں گے جو ہمیں احادیث سے ملتے ہیں. یہ سارا گھرانہ دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور امام حسین اور امام حسن اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارا گھرانہ بہت بڑا گھرانہ ہے. اہل بیت کے ساتھ جن کو منسوب کیا جاتا ہے، اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے.
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اصل تو والد تو وہ ہیں، پھر آگے ایک ان کی اہلیہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، صاحبزادی ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، پھر آگے ان کے 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سارا گھرانہ ہی بڑا عجیب ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے کسی کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو وہ بچپن سے ہی منتخب فرما لیتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے حالات ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے کفر کی زندگی گزارتے تھے، غیر اللہ کو سجدے کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ جو بت تھے ان کو سجدے کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے، یہ بھی اسلام کا عجیب ایک اعزاز ہے اسلام لانے کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو لانے والا بندہ ہوتا ہے وہ چاہے کسی عمر میں بھی اسلام لے کے آئے، کسی بھی عمر میں مسلمان ہو، مثال کے طور پہ ایک آدمی 60 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتا ہے تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ 60 یا 70 سال جو پچھلی اس کی زندگی تھی جو ساری کفر میں گزری تھی، اسلام قبول کرتے ہی وہ سارے کے سارے گناہ یکسر ختم ہو جاتے ہیں اور مٹا دیے جاتے ہیں اس کے اعمال نامے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بہت سے صحابہ ہیں جو کفر سے اسلام کی طرف آئے، یعنی اسلام لانے سے پہلے کفر کی حالت میں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کی پیشانی زندگی میں کبھی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی تھی۔ یہ بچپن سے ہی، چونکہ غالباً 10-11 سال کی عمر ان کی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو اس بات سے آگاہ فرمائیے کہ جو وہ برے کام کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا اور بتوں کو پوجنا، تو یہ بری حرکتوں کا برا انجام ہوگا، یہ اپنے رشتہ داروں کو بتائیے آپ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی لوگ ہیں ان کو ڈرائیے، بری باتوں کے انجام سے ان کو ڈرائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان والوں کو اکٹھا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ منتخب فرما لیتا ہے بچپن سے ہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، قبلہ حضرت صاحب۔ فیضان صدریہ، جاری رہے گا، فیضان صدریہ۔ جاری رہے گا۔ تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی طرف ہدایت بھی اس بندے کی فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی چھوٹی عمر تھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت، کہ اپنے رشتہ داروں کو بلائیے اور ان کو بری باتوں کے انجام سے ڈرائیے، ان کو بری باتوں کے انجام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، ان میں اور بھی رشتہ دار تھے، ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے اس محفل میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت حق دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج مبارک تھا کہ جب بھی آپ کسی چیز کی دعوت دیتے تھے تو اس سے پہلے تھوڑی سی تمہید باندھتے تھے تاکہ اگلے کے دماغ میں پوری طرح بات اتر جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کچھ تمہید باندھی، ان کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا کے حوالے سے سب کو بتایا، اور پھر دعوت حق دی، اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی طرف دعوت دی۔ تو حضور نے جو پہلے تمہید باندھی تھی ان کو سمجھانے کے لیے،
وہ بڑی مؤثر تھی، اس نے بڑا اثر کیا تھا ان سب پر، اور وہ سارے لوگ حضور کی وہ جو تبلیغ تھی اس کے زیر اثر تھے۔ ابو لہب جو ہے اس نے اچانک استہزاء کیا، جس کو ہماری زبان میں ٹھٹھا مارنا کہتے ہیں، تمسخر اڑانا کہتے ہیں، مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ اس نے اس طرح کی کچھ باتیں کی کہ ہنسنے لگ گئے سب۔ تو وہ جو ایک اس محفل میں جو سنجیدگی تھی جو پیدا ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمہید کی وجہ سے، ابتدائی باتوں کی وجہ سے، وہ درم برم ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 11 سال اس وقت ان کی عمر تھی۔ وہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں، ابو لہب، ابو جہل، یہ بہت بڑی شخصیات تھی، بہت سے سردار ان کے ساتھ اور بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ اس کے تمسخر اڑانے کی وجہ سے، ابو لہب کے تمسخر اڑانے کی وجہ سے، وہ جو سنجیدہ ماحول تھا وہ درم برم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کسی نے حضور کی بات کی طرف توجہ نہ دی، لیکن وہی جس کو اللہ پاک منتخب فرما لیتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 11 سال کا بچہ اٹھ کھڑے ہوئے اس محفل میں۔ 11 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شروع میں عجیب بات ہے کہ یہ بہت کمزور تھے۔ آپ شجاعت کے قصے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ میں بالکل ابتدائی زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ بہت نحیف، کمزور، کوئی طاقتور شخصیت نہیں تھے، بلکہ جسمانی طور پر بھی بہت کمزور تھے، اور ٹانگیں ان کی بہت باریک اور پتلی پتلی تھیں، یعنی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ ٹانگیں کوئی بڑا بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں۔ ان کی آنکھیں بھی دکھتی تھیں، شروع سے ان کو بیماری تھی آنکھیں دکھنے کی، جسم بھی نہایت کمزور، اور قد و قامت بھی عام بچوں کی نسبت چھوٹا تھا ان کا۔ اب جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس محفل میں، وہاں بڑوں میں کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت کمزور ہوں، میرا جسم بھی بہت کمزور ہے، میری ٹانگیں بھی بہت پتلی ہیں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، جسمانی طور پہ بھی کمزور ہوں، قد کاٹ بھی اتنا بڑا میرا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، زندگی بھر ساتھ دوں گا، اور میرے دم میں جب تک دم ہے میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ اس عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جذبہ جب حضور نے دیکھا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے بھی ان کے لیے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی، اور یہ پھر ان دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ جس بچے کی ٹانگیں کمزور تھی، جس بچے کی آنکھیں دکھتی تھی، جس بچے کا قد کاٹھ نہیں تھا، جو توانا نہیں تھا، مضبوط تھا، وہ پھر ایسا بنا کہ عرب میں ضرب المثل ٹھہری کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار اگر ہے تو ذوالفقار تلوار ہے، اور اس ذوالفقار تلوار کو کوئی چلانے والا ہے تو وہ علی ہے، حیدر قرار ہے، وہ حیدر قرار۔ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں دوستو، ان کا علمی پہلو ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کا ایک وصف ہے، بے انتہا علم ان کو عطا ہوا تھا۔ دوسرا پہلو اگر ان کے دیکھیں تو بے انتہا شجاعت ان کو حاصل ہوئی تھی۔ وہ غالباً غزوہ احزاب میں عجیب واقعات ہیں ان کے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بچپن سے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، منتخب کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں عمر ابن عبد ود ایک بہت بڑا کافر تھا، بلکہ کافروں کا سردار تھا، شمشیر زنی کا بہت ماہر تھا، اور ضرب و حرب کا بہت ماہر تھا، لڑائی کا بہت ماہر تھا، جنگ کا بہت ماہر تھا، اور اتنا بڑا پہلوان تھا کفار کا کہ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ اکیلا 1000 آدمی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابلے میں آیا تھا تو آ کے اس نے تانا دیا تھا۔ یہ کسی کے جذبات کو انگیختہ کرنے کے لیے
ताना ज़नी की जाती है, कोई ऐसा ताना दिया जाता है कि जिससे उसके जज्बात मजरूह होते हैं और वो उभरता है किसी गलत काम की तरफ या जंग की तरफ। उसने ताना दिया। ताना क्या दिया था आमिर इब्न अब्न बुद ने ग़ज़वा अहज़ाब में कि तुम लोग मुसलमान जो हो, तुम तो ये दावा करते हो कि तुम में से जो आदमी मरता है तो वो जन्नत में चला जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है और बड़े बड़े एजाज उसके मिलते हैं। तो क्या बात है, आज जन्नत में जाने का शौक नहीं है किसी को? आओ ना जरा सामने, कोई जन्नत में जाने वाला है तो आए मेरे सामने। अब ये ताना था। पहलवान बहुत बड़ा था, सहाबाए किराम में से अभी कोई उठा नहीं था। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उठे आगे बढ़ने के लिए कि मैं जाता हूँ इसके मुकाबले में। अब वो वाकई बहुत बड़ा पहलवान था। हजरत अली उस वक़्त नवामोज थे, नए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बाजू से पकड़ के नीचे बिठा दिया और फरमाया कि नीचे बैठ, पता नहीं है वो आमिर इब्न अब्न बुद है। हुजूर का हुक्म था, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बैठ गए नीचे। दोबारा फिर उसने ताना मारा। हजरत अली बेचैन है कि मुझे उठने का हुजूर मौका नहीं दे रहे हैं। ये अजीब बात है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम असल तो वालिद तो वो हैं, फिर आगे एक उनकी अहलिया हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी हैं, साहिबजादी हैं सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। फिर आगे उनके दो बेटे हैं हसन और हुसैन। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये सारा घराना ही बड़ा अजीब है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। कुरान करीम की एक आयत है कि अल्लाह ताला जिसको अपने किसी काम के लिए मुंतखब फरमाता है उसको वो बचपन से ही मुंतखब फरमा लेता है। बहुत सारे सहाबाए किराम के हालात हैं, आप जानते हैं कि वो पहले कुफर की ज़िंदगी गुजारते थे, गैरुल्लाह को सजदे किया करते थे, अल्लाह के अलावा जो बुत थे उनको सजदे किया करते थे। ये अलग बात है कि हुजूर ने फरमाया कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम लाने, ये भी इस्लाम का अजीब एक एजाज़ है इस्लाम लाने का कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। इस्लाम जो लाने वाला बंदा होता है वो चाहे किसी उम्र में भी इस्लाम लेके आए, किसी भी उम्र। उसने ताना दिया। ताना क्या दिया था आमिर इब्न अब्न बुद ने ग़ज़वा अहज़ाब में कि तुम लोग मुसलमान जो हो, तुम तो ये दावा करते हो कि तुम में से जो आदमी मरता है तो वो जन्नत में चला जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है और बड़े बड़े एजाज उसके मिलते हैं। तो क्या बात है, आज जन्नत में जाने का शौक नहीं है किसी को? आओ ना जरा सामने, कोई जन्नत में जाने वाला है तो आए मेरे सामने। अब ये ताना था। पहलवान बहुत बड़ा था, सहाबाए किराम में से अभी कोई उठा नहीं था। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उठे आगे बढ़ने के लिए कि मैं जाता हूँ इसके मुकाबले में। अब वो वाकई बहुत बड़ा पहलवान था। हजरत अली उस वक़्त नवामोज थे, नए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बाजू से पकड़ के नीचे बिठा दिया और फरमाया कि नीचे बैठ, पता नहीं है वो आमिर इब्न अब्न बुद है। हुजूर का हुक्म था, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बैठ गए नीचे। दोबारा फिर उसने ताना मारा। हजरत अली बेचैन है कि मुझे उठने का हुजूर मौका नहीं दे रहे हैं, मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब उसने दोबारा ताना दिया, हजरत अली फिर कसमसा के उठे दोबारा। फिर हुजूर ने फिर उनको पकड़ के बिठा दिया कि बैठ नीचे। तीसरी दफ़ा फिर उसने जब ताना दिया तो हजरत अली फिर खड़े हो गए। हुजूर ने तीसरी दफ़ा भी फरमाया कि पता नहीं है वो कौन है, आमिर इब्न अब्न बुद है। फरमाया वलो काना आमिर इब्न अब्न बुद, या रसूलल्लाह बस 3 बार हो चुकी है, आमिर इब्न अब्न बुद हो या कोई भी हो, अब मैं जाऊंगा या रसूलल्लाह, अब मैं फैसला कर चुका हूं कि मैं जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनका ये इरादा देखा तो फिर खुद उनके सर पर दस्तार रखी, फिर खुद उनको तैयार किया जंग के लिए, और अपनी जो तलवार जुल्फ़िकार थी वो उनके हाथ में दी और फरमाया जा अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो।
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم اس کے مقابلے میں گئے، گھوڑے پہ وہ سوار تھا، وہ بہت بڑا جنگجو تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1000 کے مقابلے میں اس کو سمجھا جاتا تھا، یعنی 1000 آدمی بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ سامنے حضرت علی کو آتا ہوا دیکھا تو حیران ہوا، یہ جنگی لباس میں ہوتے ہیں تو پہچانا نہیں جاتا، خود وغیرہ چڑھا ہوتا ہے چہرے پہ، وہ پہچان نہ سکا کہ کون ہے یہ جوان کون ہے۔ حضرت علی اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، اب ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، دوسری طرف وہ عمر ابن عبد ود ہے جو 1000 آدمی کے برابر ہے شجاعت میں، دونوں طرف عجیب سماں ہے۔ وہ جو کفار والا لشکر تھا وہ تو ان کو ناز تھا اپنے اس جنگجو پر، یہاں مسلمانوں کی طرف ایک سراسیمگی کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے اس کا جو وہ جنگی ایک سٹیٹس تھا وہ تو سارے جانتے تھے، مسلمان بھی سب اپنی جگہ پریشان کہ پتہ نہیں اس کیفیت میں کہ پتہ نہیں اب اس مقابلے کا کیا انجام ہوگا اور کتنی دیر یہ مقابلہ چلے گا۔ اچھا، ان دونوں کی تو یہ کیفیات ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کیفیت دیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سے کوئی خوفزدہ ہوتے، اس کے سامنے جب گئے وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ نیچے کھڑے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، تو بجائے اس کے کہ ان کو کوئی خوف ہوتا، یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ سن، میں نے سنا ہے کہ تو جس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اس کو تو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ 3 شرطیں کو پیش کرے تو تو ان میں سے ایک قبول کرتا ہے اس کی شرط۔ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، میں مقابلے سے پہلے اپنے فریق مخالف کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی اگر بات مجھ سے منوانا چاہتا ہے تو وہ 3 میں سے 3 باتیں کرے، ایک میں مان لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میرا پہلا مشورہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تیرا میرا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اب وہ کیسے یہ پڑھ سکتا تھا، وہ تو کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا، بات ہی بڑی عجیب تھی۔ اس نے کہا یہ شرط ماننے والی نہیں ہے، دوسری شرط بتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شرط یہ رکھی کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ دوسری میں شرط یہ رکھتا ہوں کہ پھر جنگ کا ارادہ چھوڑ دے، ویسے خراب ہوگا، بس واپس چلا جائے یہاں سے۔ اس نے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں اور کفار اور عرب کی جتنی عورتیں ہیں وہ مجھ پر تانا زری کریں اور مجھے نامردی کے تانے دیں، تو یہ چاہتا ہے؟ یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، تیسری بات بتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ ایک انصاف کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں نیچے کھڑا ہوں اور تو گھوڑے پر ہے، تو تو بھی نیچے اتر تاکہ مقابلہ پھر برابر کا ہو جائے۔ اس نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، یہ صحیح ہے بات، گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ اور یہ سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اب دونوں طرف میں آپ کو منظر کشی بتا چکا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف کیا صورتحال ہے، کفار کی طرف کیا صورتحال ہے۔ مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے، سب کے خیال میں یہ ہے کہ بہت لمبا مقابلہ ہوگا۔ حضرت علی بھی بہت توانا شخصیت تھے، بہت شجاع شخصیت تھے، بہادر شخصیت تھے، اور وہ جو اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا 1000 آدمی کے برابر اس کو سمجھا جاتا تھا۔ دونوں طرف یہ خیال تھا کہ بہت لمبا مقابلہ ہوگا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر کے آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار سے وار کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر۔ حضرت علی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت شجاع شخصیت تھے، لیکن وہ بھی اپنی ایک مثال آپ رکھتا تھا شجاعت کے حوالے سے اور پہلوانی کے حوالے سے۔ اس نے اتنا زوردار وار کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سر پہ جو خود پہنا ہوا تھا اس پر تلوار اس کی لگی، اور سیدھی نہیں لگی بلکہ چپٹی لگی تلوار اس کی، یعنی سائیڈ والی طرف لگی، دھار والی طرف نہیں لگی تھی، چپٹی لگی اور خود سے کھسک کے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھے پر لگی۔ معمولی سے زخم آیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو، لیکن جواب میں پھر ذوالفقار اٹھی۔ اور وہی میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت کمزور تھے بچپن میں، لیکن انہوں نے اس کمزوری کی حالت میں حضور کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا، اور پھر اس وقت حضور نے ان کے لیے جو دعائیں فرمائی تھی ان کا یہ نتیجہ تھا
کہ وہ عمر ابن عبد غد جو 1000 آدمی کے برابر شجاع مانا جاتا تھا، بہادر مانا جاتا تھا، صرف اس نے ایک وار کیا تھا جو چپٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھے پر پڑا تھا. جو آپ نے وہ تلوار ذوالفقار پھر جب اٹھی تھی تو پھر وہ اس انداز میں گری، پتہ نہیں اس بازو میں وہ پھر کون سی طاقت آئی تھی جو ناتمام بازو ہوا کرتے تھے، جو بغیر قوت کے بازو ہوا کرتے تھے، اس بازو میں پھر وہ قوت آئی کہ وہ عمر ابن عبد غد جو خود پہنے ہوئے تھا اور ڈبل زرہ پہنا کرتا تھا، دو لوہے کے لباس پہنا کرتا تھا، ایک اس کا اپنا جسم، پھر اس کے اوپر ایک زرہ پہنی ہوئی، پھر اس کے اوپر ایک دوسری لوہے کی زرہ پہنے ہوئے، ڈبل زرہ پہنے ہوئے، وہ تلوار ذوالفقار جب اٹھی اور اس کے سر میں لگی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے سر کو پورے جسم کو چیرتی ہوئی اس کے پاؤں تک وہ تلوار چلی گئی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کے دونوں طرف گر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بیان سنت. تو یہ سربراہ ہیں اس فیملی کے، اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس گھرانے کا ہر فرد ہی اپنی مثال آپ ہے. پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی یہ ساری نسبتیں ہیں اہل بیت کے ساتھ. جس کو جو نسبت ملتی ہے حضور کی وجہ سے ملتی ہے. وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کیا اعزازات ہیں ان کے اہل بیت کے. شاید ایسے اعزاز کسی کو نہ ملیں اور نہ کبھی ملیں گے. دنیا میں بہت اعزازات ملتے ہیں، بہت کمالات ملتے ہیں، بہت انعامات ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے تو آخرت کے جو اعزازات ہیں وہ عجیب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مرتبہ ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، اللہ پاک ان پہ کروڑوں سلام نازل فرمائے. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی یریبنی ما ارابھا ویؤذینی ما آذاھا. یہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے اپنے جسم کا حصہ ہے. یؤذینی ما آذاھا، جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے، جو چیز اس کو دکھی کرتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے اور مجھے دکھ دیتی ہے، اور جو چیز اس کو خوش کر دیتی ہے وہ چیز مجھے خوش کر دیتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں. اور فرمایا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے دوستو. جنت میں جانا ہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے ہر آدمی کی. انہوں نے جنت میں جانا ہے اور کس شان کے ساتھ جانا ہے. اولین آخرین، چھوٹی عمر کی، بڑی عمر کی عورتیں، حضور نے سب کو شامل فرمایا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت میں جتنی بھی عورتیں ہوں گی، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، عمر میں پہلے والی ہوں بعد والی ہوں، جتنی بھی عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار یہ فاطمہ ہوگی جنت میں. سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کی سردار یہ میری بیٹی فاطمہ ہوگی. اور وہ پھر ان فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جو حسن اور حسین پیدا ہوئے، ان کی شان دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سونگا کرتے تھے ان کو، فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتی من الدنیا، یہ میرے پھول ہیں دونوں، اس لیے میں مجھے ان سے خوشبو آتی ہے. ہم تو پیار کرتے ہیں تو بوسہ دے لیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ ساتھ چپکا لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے تھے ان کو، فرمایا کرتے تھے یہ میرے پھول ہیں، مجھے ان سے خوشبو آتی ہے اس لیے میں ان کو سونگا کرتا ہوں. اور ان کا کیا اعزاز ہے. ان کی والدہ جو ہیں وہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہو گئی نا، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی. اور ان کے بیٹوں کی کیا شان ہے. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جتنے بھی جوان نوجوان ہوں گے جنت میں ان سب کے سردار یہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہوں گے. یہ بھی فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین جو ہے وہ میرے جسم سے